عزیز سامعین کرام، آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ موضوع ہے حسن خاتمہ اور اس کے اسباب۔ ہر آدمی چاہے وہ جتنی مثالی صحت کا حامل ہو، جتنی دولت اور طاقت کا حامل ہو، وہ اس موت سے بچ نہیں سکتا۔ اس موت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو ہر آدمی نے ختم ہونا ہے، اور ہمارا ماضی اس بات کا پورا شاہد ہے کہ آج سے 150 سال پہلے کا کوئی انسان موجود ہے؟ عزیز سامعین کرام، موت تو ایسی حقیقت ہے کہ جو لوگ خدا کو نہیں مانتے وہ بھی موت کا انکار نہیں کر سکے۔ تو ایک مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا حسن خاتمہ کیسے ہو، یعنی اس کا انجام جو ہے وہ خوبصورت ہو۔ تو آج اسی حوالے سے بات ہے۔ حسن خاتمہ کی بنیادی شرائط میں سب سے پہلی شرط ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر حسن خاتمہ کی کیا حیثیت ہے؟ اور انسان کو، ایک مومن کو اپنی زندگی میں جو سب سے زیادہ محنت درکار ہے وہ اسی بات پہ ہے کہ وہ اپنے ایمان پہ محنت کرے، اور صرف ایمان حاصل نہیں کرنا بلکہ اس کے پا کے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے۔ یہی بات اللہ جل شانہ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمائی کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ مضبوطی سے اس کو تھام لیا، پکے رہ گئے، پختہ رہ گئے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، استقامت علی الایمان۔ تو یہ ایسی بڑی بات ہے کہ اس راہ میں کئی عرش کئی فرش پڑیں گے، حالانکہ ذات ہے کہ جان سے بھی نزدیک۔ تو وہ ذات جس کو پانے کے لیے تو فرمایا استقامت علی الایمان، یہ بڑا ضروری ہے۔ حتیٰ کہ ایک بدوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کہ اے رسول کی ذات گرامی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی ایسی واضح جامع بات بتائیں، اس کے بعد مجھے کسی سے کچھ پوچھنے کی حاجت نہ رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، تم کہو کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور اسی پر پکے ہو جاؤ۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا رب کون ہے؟ اللہ، ہم سب کا رب اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے، پروردگار اللہ ہے، ایک سانس ایک لمحہ اس ذات کے کرم کے بغیر نہیں گزر سکتا۔ تو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اور اسی پر کیا ہے؟ پکے رہ گئے۔ اور یہ استقامت کب تک ہے؟ فرمایا کہ یہ آخر تک استقامت۔ تو فرمایا کہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ، تو اس پر فرشتے نازل ہوں گے۔ اس کی موت کے وقت فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک فرشتہ نہیں۔ عربی میں ملکن ایک فرشتہ، ملکین دو فرشتے، ملائکہ دو سے زیادہ، کثیر، جتنے بھی ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکۃ، تو اس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ اللہ تخافوا، یعنی ان لا تخافوا، کہ تم خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، اور تم حزین یعنی غمناک نہ ہو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، تمہیں بشارت دی جاتی ہے جنت کی، الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جو
تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، جس کا وعدہ تم سے کیا گیا ہے، ایسی جنت۔ عزیز سامعین کرام، یہ کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے، یہ کوئی عام بات تھوڑی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس ایمان کو موت تک لے جانا، محفوظ طریقے سے، استقامت کے ساتھ۔ اگر ایمان استقامت کے ساتھ چلا گیا تو فرمایا کہ پھر جو ہے یہ کتنی بڑی بات ہے، فوت نہیں ہوا، بشارت جنت کی۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بڑی بات ہے کہ ابھی وہ زندہ ہے، ابھی موت کا مرحلہ آنا ہے، میدان حشر میں کھڑا ہونا ہے، اس نے وہ جنت اور جہنم کے وہ معاملات دیکھنے ہیں، لوگوں کو حساب کتاب دیکھنا ہے۔ لیکن فرمایا نہیں، تیرے لیے پہلے سے گرین کارڈ ہے، وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، موت بعد میں آئے گی، جنت کی خوشخبری کیا ہے، پہلے دی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ایسی کوشش اور کاوش کریں کہ اس کوشش اور کاوش کا جو ہے صلہ ہمیں یہ ملے، اور اس کے لیے 2 شرائط یہاں بتائیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ تعالیٰ کو اپنا پروردگار ماننا اور اسی پر پکے رہ جانا۔ کیوں؟ انسان جو دنیا میں جرم کرتا ہے نا، اس جرم کی زیادہ مقدار 90% سے بھی زیادہ رزق سے تعلق رکھتی ہے۔ ہر کام وہ پیسے کے لیے کر رہا ہے، بےمانی کر رہا ہے پیسے کے لیے، اور ہر گناہ، وہ عورت عزت بیچ رہی ہے پیسے کے لیے، کوئی ملاوٹ کر رہا ہے پیسے کے لیے، کوئی بےمانی کر رہا ہے پیسے کے لیے، کوئی رشوت لے رہا ہے پیسے کے لیے۔ جو بھی آپ دیکھیں گے دنیا میں، وہ سارا کس کے لیے ہو رہا ہے؟ دنیا کے پیسے کے لیے، مفاد کے لیے۔ تو جس نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رازق مان لیا، اس نے صحیح راہ پہ چلا، تو وہ بھی ڈاما ڈول نہیں ہوگا۔ تو یہ استقامت علی الایمان صرف یہ نہیں ہے کہ ایمان ہے باقی فارغ ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ پروردگار عالم نے فرمایا ہے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ عبادت کرتے رہیں حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت کے آخری کنارے تک۔ عبادت نماز کب تک فرض ہے؟ 40 سال تک، 50 سال تک، کتنے سالوں تک؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کب تک فرض ہے؟ موت کے کنارے تک۔ جب تک آپ موت کا شکار نہیں ہوتے، آپ کے وجود سے عمل صالح کا ظہور لازم و ملزوم ہے۔ تو عزیز سامعین کرام، 2 باتیں اب، چونکہ یہاں پہ کوئی زیادہ لمبی بات وقت کی قلت کی وجہ سے نہ ہو سکے گی، تو میں تلخیص اور خلاصہ، نبذہ اور سمری بیان کر رہا ہوں کہ فرمایا کہ کیا ہے کہ حسن خاتمہ کے لیے ایمان، اعمال، پھر انشاءاللہ میں اس کی وضاحت بھی کرتا ہوں۔ صرف یہ 2 چیزیں نہیں، اللہ جل شانہ سے امید، اس ذات سے تعلق۔ اب ایک آدمی ہے، وہ بیچارہ جو ہے وہ تو کہیں کھو گیا تھا، وہ غفلت میں، جہالت میں بہہ گیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ میری تو زندگی گزر گئی ہے، میں نے تو 30-40 سال اللہ تعالیٰ کی بغاوت میں گزار دیے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، تو میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جس نے کوئی برائی کا عمل کیا، او یظلم نفسہ، یا اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا، ثم یستغفر اللہ، پھر اس نے کیا کیا؟ استغفار کیا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ تعالیٰ کو کیا پائے گا؟ فرمایا یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ جل شانہ کو بہت معاف کرنے والا اور صاحب رحمت والی ہستی، رحیم پائے گا، بہت زیادہ رحم کرنے والا اللہ جل شانہ کو پائے گا۔ تو عزیز سامعین کرام، تو ایک یہ طریقہ ہے کہ انسان اپنی خطاؤں کا اعتراف کرے، اپنی غلطیوں کو مانے گا تو سدھارے گا، مانے گا تو چھوڑے گا۔ جو آدمی غلطی نہ مانے، جو آدمی جھکنے پسند نہ کرے، اعتراف جرم نہ کرے، توبہ کی بنیادی شرط ہے اعتراف جرم۔
اعتراف جرم کے بغیر توبہ نہیں. وہ کہا میں نے غلطی نہیں کی تو پھر جرم کس چیز، معافی کس چیز کی؟ تو اعتراف جرم لازم ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے کہ پروردگار میں سے غلطی ہو گئی. ثم یستغفر اللہ، جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ جائے گا اور اس کو کیا ہے وہ لا زوال ہستی مان لے گا، تو فرمایا یجد اللہ غفور الرحیم. جب اس نے اپنے اندر جھکاؤ پیدا کیا، اعتراف جرم کیا، اپنی غلطیوں کو مانا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی وابستگی جوڑ لی، تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ بھی کون سی ذات ہے؟ وہ تو رحیم ذات ہے، بڑے رحم کرنے والی، بڑا غفور ذات ہے، بڑے ہی کرم کرنے والی ذات ہے. تو ایک یہ چیز ہے. چوتھی چیز ہے، ویسے تو اس کی بے شمار حسن خاتمہ کے لیے لوازمات ہیں. ایک ہے خلوص دین، خلوص نیت، یہ بڑی لازمی ہے. فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین. فرمایا کہ جو ہمیں امر اور حکم دیا گیا تھا وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کرو، اس کی عبادت کرتے ہوئے دین کو خالص کر کے بانو. تو عزیز سامعین کرام، اس ذات باری تعالیٰ کے دین کو خالص خلوص نیت سے، کوئی عبادت خلوص کے بغیر اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. خلوص لازم ہے اور خلوص میں اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہے. وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں. یہی معنی ہے رضی اللہ عنہ. میں صحابہ کرام نے کیا کیا؟ انہوں نے ساری زندگی کوشش کی کس کو راضی کرنے کی؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی. تو فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جب انہوں نے اللہ کو راضی کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو راضی کر دیا. تو عزیز سامعین کرام، خلوص نیت، عبادت دکھاوا نہ ہو. عبادت میں یہ نہیں ہے کہ بھئی میں معاشرے کو دیکھ کر لوگوں میں اپنا سٹیٹس بنانے کے لیے، اپنا مقام بنانے کے لیے کوئی عبادات کروں. نہیں، اس کو کوئی حاصل نہیں. محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انسان کیا کرے، وہ چلے. تو عزیز سامعین کرام، ایک بات یہ تھی کہ اب پہلے نمبر پر ایمان پر استقامت. اور استقامت اتنی بڑی خوبی ہے، بڑا اگر قرآن کے ساتھ کوئی مومن وابستہ ہو اور تدبر و تفکر کرے، اتنا آسان ہے کامیاب ہونے کا. بہت ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کتنی آسان بات ہے. فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لے، اپنا رازق مان لے، جتنی بقا کا انتظام و انصرام ہے وہ کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. دیکھیں، صرف بقا کے لیے روٹی اور کھانا ضروری نہیں، یہ پورا انوائرمنٹ ضروری ہے. اگر سانس ہی نہ ہو پھر ہوا ہی بند ہو جائے، ہوا ہو، خوراک ہو، ٹمپریچر بدل جائے، یہ مائنس چلا جائے، مائنس 100 200 پہ چلا جائے، 1000 پہ چلا جائے، یا پھر یہ بڑھ کر ٹمپریچر جو ہے یہ 100 سینٹی گریڈ پہ چلا جائے، کوئی رہ سکتا ہے؟ تو بقا کے لیے جتنا انتظام و انصرام ہے، چاہے وہ انوائرمنٹ ہو، ماحول ہو، یہ سارا کچھ فضا ہو، فضا کی تحلیل کا عمل ہو، یہ سارا کون کر رہا ہے؟ ربوبیت اس ذات باری تعالیٰ کی ہے. فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، حمد کے ذات لائق وہ ہستی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہے. وہ کون سی ہستی ہے؟ فرمایا رب العالمین. سارے جہانوں کو وہ کیا کر رہے؟ پروردگاری پال. سب کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو اسی بات پہ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اسی پر استقامت ہو، تتنزل علیہم الملائکۃ، اس پر کیا نازل ہوں گے؟ فرشتے. اور یہ کہیں گے لا تخافوا، خوف نہ کرو. خوف کا تعلق ہے مستقبل سے، ان خوف فیوچر سے تعلق رکھتا ہے کہ کیا ہوگا. کہتے خبردار، ولا تخافوا، خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، نہ حزن کا تعلق ہے ماضی سے. حزن ہوتا ہے غم، غم کا تعلق ہے ماضی سے. ماضی میں یعنی تم آگے جا رہے ہو، اس بات کے لیے ذرا فکر مند نہ ہو، اللہ کے مہمان ہو. پیچھے جو گھر بار
اور اولاد اور چھوڑ کے اس کے لیے بھی پریشان نہ ہو، اللہ ہی کارساز ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، تمہارے لیے کیا ہے؟ جنت کی بشارت ہے۔ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس کی تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام ڈھیر سارے عشرہ مبشرہ جن کو جنت کی بشارت دی گئی۔ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن مجید میں ڈھیر سارے لوگوں کو بشارت ہے، آج بھی بشارت ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، طریقہ کار کے ہے کہ استقامت علی الایمان، پکا رہنا، جس راہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمنت باللہ ثم استقم۔ پھر صرف یہ نہیں ہے کہ استقامت علی الایمان، بس ایمان کی بات اور باقی عمل سے خالی، ہرگز نہیں۔ فرمایا کہ اس کے بعد وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت کب کرنی ہے؟ یہ نہیں ہے کہ جمعے کے دن کرنی ہے، ایک خاص مہینے میں کرنی ہے، نہیں، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کب؟ موت کے کنارے تک، آخر تک کوئی عبادت ساکت نہیں ہوتی۔ یہ انسان جب تک اس میں سانس ہے یہ ذمہ داری ہے۔ پھر خلوص، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یہ خلوص بڑا ضروری ہے۔ کوئی عبادت بغیر خلوص کے کوئی معنی ہی نہیں رکھتی، چاہے وہ شہادت کیوں نہ ہو، کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ لوگوں کی رضا، لوگوں کی خوشنودی، اپنی جو ہے نا اپنے آپ کو برتر اور بڑا ثابت کرنے کے لیے کی جائے، تو فرمایا جس مقصد کے لیے عبادت کی وہ مقصد تو لے لے۔ جب تو نے میری رضا اور جنت حصول جنت کے لیے نہیں کی تو پھر کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو عزیز سامعین کرام، یہ تین چیزیں، صرف یہ تین نہیں، اس حوالے سے اور بھی بے شمار رہنمائی ہمیں ملتی ہے۔ ایک اور جگہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی وہاں تذکرہ فرماتے ہیں، اور یہ اللہ کرے کہ یہ معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہو۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، کہ جب فرشتے جو ہیں نا وہ فوت کرنے لگتے ہیں، طیبون، کن لوگوں کو؟ طیبین، جو رزق طیب کھاتے تھے، ایمان طیب تھا، کردار تھا، یعنی پاکیزہ لوگ۔ کون تھے؟ پاکیزہ لوگوں کو۔ تو پھر وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ یہی بات کرتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ تو وہ بھی انہیں کیا کہتے ہیں؟ یقولون سلام علیکم، وہ کہتے ہیں کہ تم پر کس کی سلامتی ہو؟ اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہے۔ ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون، تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو عزیز سامعین کرام، اب یہاں پہ ایک اور اضافی صفت بتائی، وہ تھی طیب۔ طیب کیا ہے؟ وہ رزق طیب، کردار طیب، اعمال طیب، ایمان طیب، اس کی آنکھیں بھی پاک ہوں، وہ پاک کا مشاہدہ کریں، زبان بھی پاک ہوں، کان بھی پاک ہوں، قلب بھی پاک ہو، فکر بھی پاک ہو۔ جب وہ عفیف ہو جائے گا، مثال اب یہ زیادہ وقت نہیں، یہ بڑا طویل ہے، جس میں سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے جناب یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بات بتائی، اور وہ اسی بارے میں تھی کہ کس طرح وہ طیب تھے، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح بنایا۔ کہتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی یہ خوبی تھی کہ کوئی حقیقی یعنی کوئی ایسا خیال جو تھوڑا بھی برا ہو وہ اپنے اندر خیال بھی نہ بھٹکنے دیتے۔ کوئی خیال آتے ہیں نا منفی خیال، وہ اپنے قریب کسی خیال کو نہ بھٹکنے دیتے۔ ایسے ذکی، ایسے پاک اور طیب آدمی تھے۔ تو عزیز سامعین کرام، اب ہمیں معلوم ہوا کہ یہ حسن خاتمہ کے لیے انسان کا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کا پورا اسلام میں داخل ہونا، یہ اس کا بنیادی معاملہ ہے، جس میں عقیدہ بھی، ایمان بھی، عمل بھی، کردار بھی، افعال بھی، معاملات بھی، معاشرت بھی، ہر چیز کس کے نیچے ہو؟ یہ اسلام کے نیچے ہو، اس کی سائے میں ہو، پھر جا کے کہیں یہ معاملہ آئے گا۔ پھر زندگی کے جتنے ہچکولے آئیں گے، ایک مومن کیا ہے؟ وہ گرے گا نہیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ تم ہی غالب رہو گے، مگر شرط کیا؟ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہوگے۔ آج آپ دیکھ لیں یہ زوال اور زوال امت، اور کس طرح سے جتنے بھی نیگیٹیوٹی ہے وہ ہمارے حصے میں ہے۔ وہ دبئی نے فنکشن کیا تو میں میڈیا پہ دیکھی، تو وہ کہہ رہے تھے سب سے زیادہ چلان کروانے میں
पाकिस्तानी फ्रॉड कर रहे हो, पता नहीं कौन सी बोले अरबी निकाल के खड़ा था, हर नेगेटिव काम में माशाल्लाह सुपर बेईमानी या फ्रॉड। कतर ने वीजे बंद कर दी, सऊदिया ने कल परसों उन्होंने कहा कि इनको बैन करो। 4300 भिखारी पाकिस्तानी थे, उनको उन्होंने वो ECL में डालाया कि वो जाके मुल्क का कौम का नाम खराब कर रहे हैं। कोई एक मुकद्दस मकाम नहीं है जहां पे ये कोई खराबी ना करे। यानी मिनहासुल कौम आप देखें, ये पूरे मुल्क दुनिया में तबाही है हमने की हुई है, जहां करैक्टर लेस बेईमान पता नहीं क्या क्या हमारे अंदर मामलात हैं। तो बस लेकिन माशाल्लाह जन्नत के हकदार इन जैसा कोई ऐसा नहीं, बस जिससे पूछे बस माशाल्लाह हकदार। और मौलवियों के कारनामे है, इसमें मैं ये समझता हूं कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारा फेलियर है। यकीन करें हम कौम नहीं बना सके, हम लोगों को नहीं बता सके मिनहासुल कौम, लेकिन बतौर इंसान भी जिम्मेदारी है, बतौर मुसलमान भी जिम्मेदारी है। एक आदमी अगर कोई ऐसा फील करता है जिससे इस्लाम पे हर्फ है, तो वो बेचारे के पास बचा क्या है, क्या बचा है? उसने इस्लाम को बदनाम कर दिया, तो वो इस्लाम को मुजरिम है। दुनिया में तो शायद कोई सजा ना हो, पता नहीं आखिरत में फिर ऐसे लोगों के साथ क्या होगा। बाकी है सब्र और शुक्र। फरमाया कि ये भी लाजमी है, वबश्शिर साबिरीन, सब्र करने वालों को क्या कर दे आप बशारत दे। और बशारत किस चीज की है? जन्नत की बशारत है। जब फिरौन जैसा जालिम बादशाह उसके चुंगल में फंसे साहिरीन, और फिरौन ने वादे कहा अगर तुम मेरी बात ना मानोगे तो मैं तुम्हारे दाया हाथ बाया पांव, बाया हाथ दाया पांव काट दूंगा। तो वो उन्होंने कहा रब्बना अफरिग अलैना सब्रन, परवरदिगार हमारे ऊपर सब्र के बहाने खोल दे, वतवफ़ना मुस्लिमीन, और हमें मुसलमान की मौत दे। अगर हम फौत हो तो कौन सी हो? वतवफ़ना मुस्लिमीन, हम मुसलमान होकर फौत हो। वज़ीर सामीन किराम, अब देखो उन्हें नजर आ रहा था कि इसने जुल्म की इंतहा कर देनी है, लेकिन वो ये कह रहे थे परवरदिगार हमें पक्का रखना, ये ना हो कि हम इसकी सजाओं से बचने के लिए ईमान छोड़ दें, हमें मौत देना। वतवफ़ना मुस्लिमीन, हमें कौन सी मौत देना? हम मुसलमान हो के फौत हो। अज़ीज़ सामीन किराम, ये सब्र शुक्र ये भी हुस्न खात्मा के लिए बड़ा जरूरी है, और खास तौर पर हम और हमारी कौम को ज्यादा जरूरत सब्र की है। सब्र मिनल ईमान, ये तो ईमान में से है। तो ये सब्र जिंदगी के मामलात में देखे, नेकी करने के लिए भी सब्र दरकार है। भाई अभी नमाज पढ़ेंगे तो क्या इसका कोई रिजल्ट अभी आएगा? कोई भाई कोई फौरन मुसल्ले के नीचे से पैसे निकल आएंगे? क्या होगा? तो इस नेकी करने के लिए क्या फरमाया कि ये दुनिया दारुल अमल है, आखिरत दारुल जजा है। अब आप दुनिया का देखें, इसका देखें कि कोई आदमी माल खर्च करना हो तो वो काम करता है, बैंक में वो सारे पैसे रख देता है, क्योंकि उसको पता है इधर से मिल जाएंगे। अगर कोई सूदखोर हो तो फिर उससे वो इंटरेस्ट भी ले लेता है, लेकिन अल्लाह के लिए वो देता है, उसको यकीन ही नहीं है। तो चूंकि दुनिया जो है ये दारुल अमल है और आखिरत दारुल जजा, तो कोई आप नेकी करेंगे तो नेकी के लिए भी सब्र दरकार होगा, और बुराई से बचने के लिए भी क्या होगा? सब्र दरकार होगा। मैं आप जॉब पे बैठे, मैं सरकारी मुलाजिम हूं, अब रिश्वत का दौर है, रिश्वत से पुलिस है, वो क्या करेगा? वो तो कहेगा दो पैसे। अब वो काम है, उसने काम भी करना है, रिश्वत भी लेनी है। अब वो सही काम करेगा तो क्या है? वो पैसे नहीं लेगा। तो इस बुराई पैसे को छोड़ने के लिए कौन सी ताकत दरकार है? ईमान के साथ सब्र की ताकत। तो कोई बुराई से बचने के लिए भी सब्र दरकार है, नेकी को करने के लिए भी सब्र दरकार है। और ये पढ़ता रहे बंदा, रब्बाना अफरिज अलैना सब्रन, परवरदिगार मुझे साबिर बना दे, मुझे क्या कर दे? साबिर बना दे, हमारे ऊपर सब्र के दहाने खोल दे। वतवफ़ना मुस्लिमीन, हमें मुसलमान की मौत देना। कोई और मौत आ गई तो फिर खात्मा खराब हो जाएगा, फिर नतीजा क्या होगा? इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، بے شک جو صدقہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، وتدفع عن میتۃ السوء، اور یہ کیا کرتا ہے، یہ انسان کو بری موت سے بچاتا ہے۔ یعنی یہ کتنی بڑی بات ہے۔ فرمایا کہ اب ہمیں معلوم ہوا کہ دو باتیں، ایک قرآن سے کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جس نے کوئی برا عمل کیا اور یا اپنی ذات پر ظلم کیا، شرک کیا، کفر کیا، الحاد کیا، ثم يستغفر اللہ، پھر اس نے کیا کیا، استغفار کیا، یجد اللہ غفور الرحیم۔ استغفار یہ بہت بڑی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ٹال دیتی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ یہ جو ان صدقۃ لتطفئ غضب الرب، یہ جو صدقہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو کیا کر دیتا ہے، ٹھنڈا کر دیتا ہے، وتدفع عن میتۃ السوء، اور بری موت سے کیا کرتا ہے، ہمیں بچاتا ہے۔ تو عزیز سامعین کرام، اسی طرح ایک دعا مسند احمد میں ہے اور وہ بھی بڑی شاندار ہے۔ فرمایا کہ اللہم اجعل خیر اموری آخرہ، پروردگار میری جو زندگی ہے نا اس کا جو آخری حصہ ہے اسے بہتر بنا دے، وخیر عملی خواتیمہ، اور میری زندگی کا جو آخری عمل ہے وہ کیا ہے، وہ بھی اعلیٰ ہو، وخیر ایامی یوم القاک، میری زندگی کا سب سے بہترین دن تیری ملاقات کا دن، موت کا دن۔ انسان کے لیے سب سے بڑا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ سے ملاقات مانا کون سا دن ہے، موت کا دن۔ تو فرمایا کہ موت کا دن، جس کے فرمایا کہ میری موت کا دن میرے لیے سب سے بڑا دن بنا دے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ فرمایا کہ پروردگار، لیکن کب ہوگا، جب ہماری زندگی کے اعمال ایمان یہ بڑھتے جائیں گے، آخری یعنی آخری دن، وہ تو ہسپتال میں پڑا ہے، پیچھے 100 گوار بھی ہیں، لیکن فرمایا کہ وہ دن وخیر ایامی، جو بہتر دن ہے میرا، وہ کون ہے، یوم القاک، وہ سب سے جو ہے میری موت کا دن ہو، تیری ملاقات کا دن۔ تو اس وہ دن کیسے ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کس طرح ہوگا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ تو یہ وہ آدمی ہے جس کا دن اچھا گزرا ہے۔ یا الذین تتوفاهم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ وہ کامیاب لوگ ہیں۔ دیکھو چھوٹی بات نہیں ہے، دیکھیں ہم مختلف انوائرمنٹ، مختلف عمروں کے لوگ ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ ہمارا ماضی جو ہے وہ بندگی خدا میں کھڑا ہو۔ اسلام ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہے، ایسی یونیورسٹی ہے، ایسا ادارہ ہے جس میں ہر عمر میں آدمی شامل ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط خلوص ہے۔ جب آؤ تو ادخلوا فی السلم کافہ، ایک کمپلیٹ، ایک مکمل مسلمان، یہ نہیں ہے کہ ایک پاؤں کفر میں ہے، ایک ادھر ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، نہیں، پکے آؤ، منافقت چھوڑو، کوئی اس کا فائدہ نہیں۔ اور پھر اسلام ہمیشہ فائدہ مند چیز ہے، کوئی گھاٹے کا سودا، دنیا میں بھی فائدے کی چیز ہے۔ باقی ہم دنیا میں جو کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے بھئی، وقت گزارنے کے لیے انسان کے پاس فائنینشلی سیٹل ہونا چاہیے، اور یہ بھی کوئی اسلام میں منع نہیں۔ القاسب حبیب اللہ، حلال روزی کمانے والے کو اللہ پسند کرتے ہیں، فرمایا یہ تم ہمارا دوست ہے، القاسب حبیب اللہ۔ لیکن کم از کم بندہ غلط کاموں سے کیا کرے، بچے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلیں اور تمہارے مال نہیں دیکھے گا، ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بلکہ وہ کیا دیکھے گا، فرمایا کہ وہ تو تمہارے دل دیکھے گا اور تمہارے عمل دیکھے گا، وہ یہ دیکھتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے، ادھر ہی گری پڑی رہنی ہے، کیا ہوگا آخر ہر چیز کو کیا ہے، چھوڑ کے جانا ہے۔ تو عزیز سامعین کرام، ہر آدمی حسن خاتمہ کی خواہش رکھتا ہے، اور ہر مسلمان کی یہ خواہش بھی ہونی چاہیے، لیکن اس کا قرآن و حدیث میں
पूरा एक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक बयान है कि एक इंसान का खात्मा किस तरह हो। उसके लिए तवक्कल, ईमान, इस्तकामत, अमल में पुख्तगी, ये बुनियादी वस्फ है। अगर कोई ये सोचे कि नहीं मैं जो है ना बस मैं अल्लाह ताला की बगावत में खड़ा रहूं, फिर चलो फिर वहां देखी जाएगी। इतने बड़े मसाला, इतना बड़ा दिन, अल्लाह ताला ने फरमाया व अनज़िरहुम यौमल हसरत, आप इनको हसरत के दिन से डराएं। इज़ कुज़ियल अम्र, जिस दिन फैसला हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे। वहुम फी गफलतिन वहुम ला युमिनून, फरमाया कि आप इनको डरें उस हसरत के दिन से जब इंसानियत की कुल तादाद वहां जमा होगी। और क़यामत का एक नाम हसरत का दिन कहा, यौमुल हसरा। वो कौन सा दिन है हसरत का दिन कि जब इंसानों की अक्सरियत हसरत करेगी। और हसरत की कई सूरतें हैं, ये एक अलग मौजू है, इसका एक मैं आपको मिसाल सुनाता हूं। कहेगा क़ाला रब्बिरजिऊन, क़ाला रब्बिरजिऊन लअल्ली आमलु सालिहन फीमा तरक्तु कल्ला, वो कहेगा परवरदिगार मुझे वापस भेजो। क़ाल रब्बिरजिऊन, ऐ परवरदिगार हमें वापस लौटा दो। क्यों वापस लौटा दो। लअल्ली आमलु सालिहन, ताकि मैं करूं अमल साले, फीमा तरक्तु, जो मैंने माजी में छोड़े हुए थे। तो यहाँ पे कुरान मजीद खोल के देखें, यहाँ पे रुका नहीं, आगे जाके रहा है, हालांकि बात यहाँ कंप्लीट हो गई। कल्ला, इतना रुखा और इतना सीधा जवाब अल्लाह ताला की तरफ से, जिससे कहते हैं ना कि एक बंदे को जवाब कैसा तमाचा मारा गया। कल्ला, हरगिज़ नहीं, ये पॉसिबल भी नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है कि तुम्हें वापस लौटाया जाए। तो भाई ये ना हो कि कल ये कहे या लैतनी कुन्तु तुराबा, कि ऐ काश में मिट्टी होता, ये कहता कि क़ाल रब्बिरजिऊन, परवरदिगार मुझे वापस लौटा दे। ये है कौन। व अनज़िरहुम यौमल हसरा, और मैं ये वो लोग हैं फहुम फी गफलतिन, ये किस में है, ये गफलत का शिकार है। वहुम ला युमिनून, या ईमान नहीं लाते। तो अज़ीज़ सामीन किराम, हकीकत यह है कि हमें इंसान का जो बुनियादी वस्फ है, जहां से आदमियत आदम से शुरू है ना, तो आदम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, उन्होंने अपनी गलती मानी और सुधार गए। जो शैतान है वो अकड़ता है, वो मुतकब्बिर है, वो अपनी गलती नहीं मान। अगर कोई झुक जाए, बिछ जाए, अल्लाह ताला के तो दरवाजे खुले हैं, लेकिन उसके लिए इस्लाह बड़ी जरूरी है। एक शायर था, अब्बासी शायर अबू नुवास का लक़ब है शायरुल खमर वन निसाए वल गिलमान। बड़ा शायर था असर अब्बासी में, तो वो गुनाहों में लथपथ रहता था। और जब वो बीमार हुआ और आखिरी वक्त आया, बीमार था, तो उसने चंद अशार कहे जो बड़े बड़े उलमा ने अपनी किताबों में लिखे हैं। और वो क्या कहता है, कहता है क़ाला या रब्बी इन अज़्म ज़ुनूबी कसरतन। इतने बेहतरीन अशार थे कि या रब्बी इन अज़्म ज़ुनूबी कसरतन, परवरदिगार मुझे ये पता है कि मेरे गुनाह बहुत ज्यादा है, मेरे गुनाह बहुत ज्यादा है। फलक़द अलिमतु बिअन्न अफ़्वका आज़म, लेकिन मैं ये भी जानता हूं तेरा माफ करना क्या है, इससे भी बड़ा है। भाई ठीक है कि मेरे गुनाह ज्यादा हैं, लेकिन फलक़द अलिमतु बिअन्न अफ़्वका आज़म इन कान ला यरजूका इल्ला मुहसिन, अगर सिर्फ नेक ही तेरी तरफ उम्मीद और रिजा रखेंगे तो फिर ऐ परवरदिगार फबिमन यनूज़ु व यस्तजीरुल मुजरिम, तो फिर ये मुजरिम लोग, गुनाहगार लोग किसकी पनाह में आएंगे और अपने गुनाहों का मदावा किससे करेंगे। कौन है माली सिवा का वसीलतन इल्ला रजा, ऐ परवरदिगार तेरे सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है, मगर मुझे तुझे उम्मीद है। वजमीलुल अफ़्विका सुम्मा इन्नी मुस्लिमु, तेरी जो अफू दरगुजर है बड़ी खूबसूरत है, और ये बात भी है हूं तो मैं मुसलमान।
تو उलमा ने इसको बड़ा पसंद किया कि अल्लाह ताला से उम्मीद और रुजा का जो ताल्लुक है, इंसान का झुकना, ये बड़ी बात है। तो हम भी इसी तरह अल्लाह ताला से उम्मीद लगा के अपने गुनाहों का एतराफ़ करके अपने आप को सुधारने और बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो अल्लाह तबारक व तआला ने तो पहले बता दिया, वमन यामल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु, जिसने कोई बुरा काम किया या अपने आप पर जुल्म किया, सुम्मा यस्तगफिरुल्लाह, जिसने इस्तिग़फ़ार किया, अल्लाह ताला को पुकारता रहा, याजिदिल्लाह गफूरर रहीमा। तो अल्लाह जल्ल शानहू तो बड़े ही गफूर रहीम है। तो ये सामीन किराम, एक बात याद रखें, अगर हमारी निस्बत अल्लाह ताला से जुड़ गई, अल्लाह ताला से हमारा ताल्लुक जुड़ गया, तो फिर उससे क्या बड़ी बात हो सकती है? उससे बड़ी कोई सादत की बात है? वो कहते हैं कि जिसके साथ रब, उसके पास सब। तो ये सामीन किराम, ये अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक जोड़िए। इन अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। तो ये कोई चीज अल्लाह ताला ने तो पहले फरमा दिया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम अमवालिकुम, ना तुम्हारी अल्लाह ताला शिकने को पसंद करते हैं, ना तुम्हारे माल को देखेंगे, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम, वो तो तुम्हारे दिलों को देखेगा और तुम्हारे आमाल को देखेगा। तो ये सामीन किराम, हमें भरपूर मौका है और जिंदगी का जो है वो जोबन पे हम खड़े हैं, जवानी पे खड़े हैं। कितने लोग हैं जिनकी ख्वाहिश है कि वो मस्जिद की तरफ आए, लेकिन बीमारी उन्हें हिलने नहीं देती। आज हमें मौका है और इस मौके का भरपूर फायदा यही है कि इंसान इस मौके में अपने आप को अपने रब से जोड़ ले। तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे, आप, हम सब को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।